talk to you. اب گھر سے جاتے ہیں تو وہ جوتا آپ سے بات کرتا ہے, اس کے اندر وہ آواز ہے, ڈیجیٹل وائس اس کے اندر ہے, اور وہ آپ سے بات کرتا ہے کہ گھر سے تم نے کتنا سفر کر لیا. ٹاکنگ شوز آپ دیکھ لیں گے انٹرنیٹ پر, آن لائن آپ دیکھ لیں گے کہ جوتا آپ سے بات کرے گا, بتائے گا کہ گھر سے اتنا سفر آپ نے کر لیا ہے, اب آپ کی ڈیسٹینیشن اتنے دور ہے, اور آپ کی ہارٹ بیٹ کے متعلق بیان کرے گا, آپ سے بات کرے گا. اگر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں تو آپ کی رہنمائی کرے گا. آج سے 1400 سال پہلے جب حضور نے صحابہ سے بیان فرمایا تھا تو صحابہ نے اس سے کیا سمجھا ہوگا؟ آپ سوچ سکتے ہیں, یہ صحابہ کا ایمان ہے نا, یہ صحابہ کا ایمان ہے. اب غور کریں, یہ صحابہ کی یقین کا عالم ہے. حضور نے فرما دیا, انہوں نے مان لیا کیونکہ حضور نے فرمایا ہے. لیکن کون اس کو سمجھ سکتا ہے؟ ہم جب حدیث کی شرح پڑھتے ہیں تو ماضی کے علماء اس پر خاموش ہیں, بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی مراد کیا ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دور کی بات کر رہے ہیں. یہاں تک کہ حضور نے ارشاد فرمایا شراک نعلہ, یہ نہیں فرمایا جوتا بولے گا, حضور نے ارشاد فرمایا جوتے کے تسمے بات کریں گے. اور عجیب بات ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ نائک نے جب یہ جوتا بنایا تو وہ جو چپ ڈالی ہے جو آپ سے بات کرے گی وہ جوتے کے تسموں میں ڈالی ہے, جوتے کے تسموں میں ڈالی ہے. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کراڑوں درو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا عصا, انسان کی لاٹھی انسان سے بات کرے گی. وہ تو جامع ترمذی کی حدیث تھی. ایک حدیث مسند احمد کی ہے کہ آپ کی لاٹھی آپ سے بات کرے گی, واکنگ سٹک آپ سے بات کرے گا. اور ایک حدیث میں ہے عذبۃ صوتی ہی, کہ آپ کے کوڑا, آپ کے وپ کا دستہ آپ سے بات کرے گا. ایک وقت تھا علماء نے اس پر کلام کیا, انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹیلی فون ہے اس کے نیچے تار لگی ہوتی ہے, تو جب ٹیلی فون سے آپ بات کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو وہ جو تار, جو کیبل ہے, وہ ظاہری طور پر اس کوڑے کی طرح لگتی ہے, وپ کی طرح لگتی ہے. اوپر دستہ ہے, آپ اس پر بات کر رہے ہیں, وہ آپ سے کلام کر رہا ہے. ایک رائے یہ تھی. پھر ایک وقت آیا جب اہل علم نے کہا یہ جو سیلفی سٹکس بنے ہیں آپ ان کو پکڑتے ہیں تو یہ کوڑے کی طرح لگتے ہیں, کہ وہ آپ سے بات کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں مسند احمد کی حدیث ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لاٹھی آپ سے بات کرے گی. جس لاٹھی کے سہارے ایک بوڑھا شخص اپنے گھر سے باہر جاتا ہے وہ لاٹھی آپ سے کلام کرے گی. کیسے کلام کرے گی؟ حدیث کے الفاظ پر غور کریں. اور آج دور حاضر کی جاپانیز کمپنی, مشہور کمپنی ہے فوجیتسو, انہوں نے ایک لاٹھی بنائی. اس لاٹھی کے اوپر جو دستہ ہے اس دستے پر ایک بلٹ ان سات ناو ہے, وہ آپ سے بات کرتا ہے. جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں, بوڑھے لوگ اپنے گھر سے جاتے ہیں تو جو ان کے کیئرر ہوتے ہیں یا فیملی ممبرز ہوتے ہیں, وہ لاٹھی ان سے رابطے میں رہتی ہے. وہ اس لاٹھی سے بات کرتا ہے اور اس کے دستے سے بات کرتا ہے کہ میں اب یہاں پہنچ آیا ہوں, اور یوں وہ پیغام گھر والوں تک جاتا ہے. اور وہ اس کو بتاتی ہے کہ سیدھا جا, دائیں جا, بائیں جا. میں کہتا ہوں حضور کو کیسے پتا چلا؟ 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے زمانے کی ٹیکنالوجی کو بیان کر دیا. 1400 سال پہلے. یقیناً وہ باتیں حضور نے خود نہیں بنائی تھی جو یہ کہتا ہے آج کا بنگلہ دیش کا ایتھیسٹ, آج کا ہندوستان کا ایتھیسٹ, آج کا پاکستان کا ایتھیسٹ, جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا لیکن چند یوٹیوبرز کی باتیں سن کر, چند ملحدین کی باتیں سن کر اس نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا, غیر مسلم ہو گیا. اور یہاں کی یونیورسٹیز کے بچے آج جو ایتھیسٹ ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانتے خدا کو, وہ ظلم کرتا ہے الیاذ باللہ. وہ کہتے ہیں یہاں کی یونیورسٹیز کے نوجوان وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھ کے خود بخود الیاذ باللہ کہانیاں بنا لیا کرتے تھے. یہ کہانیاں ہیں, یہ کہانیاں ہیں. حضور کو کیسے پتا چلا کہ 1400 سال بعد جاپانیز کمپنی ایک لاٹھی بنائے گی, جب وہ بندہ اپنے گھر سے جائے گا تو وہ لاٹھی اس سے کلام کرے گی. لوگ کہتے ہیں اللہ کے وجود کی دلیل پیش کرو. میں کہتا ہوں سب سے بڑی دلیل علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا فتخبرہ فخذہ بما احدث اہلہ من بعدہ, کہ اس کی ران اس سے بات کرے گی. ران کسے کہتے ہیں؟ تھائی کو. تھائی اس سے بات کرے گی کہ جب تو اپنے گھر سے گیا تو پیچھے تیرے گھر والے کیا کر رہے تھے. Your thigh will speak to you. Your thigh will talk to you. یہ موبائل فون ہے, موبائل فون, اس پر سی سی ٹی وی کیمرہ گھر میں آپ لگائے رکھیں, ہر ایک کے پاس ہوتا ہے, اکثر لوگوں کے پاس ہوتا ہے. آپ گھر سے جاتے ہیں, سی سی ٹی وی کیمرہ گھر کا آپ موبائل پر آن کرتے ہیں, اس پر دیکھتے ہیں کہ آپ کے فیملی ممبرز گھر میں کیا کر رہے ہیں.
اور یہ موبائل آپ رکھتے کہاں ہیں؟ کہاں رکھتے ہیں؟ ران پر رکھتے ہیں، پاکٹ میں رکھتے ہیں، اور وہ پاکٹ کہاں ہے؟ ران پر ہے، یہاں سے نکالتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے فیملی ممبرز گھر میں کیا کر رہے ہیں۔ اور یہ موبائل، اور دیکھو لیپ ٹاپ کو لیپ ٹاپ کہا ہی کیوں گیا؟ کیونکہ لیپ پر رکھا جاتا ہے، لیپ پر رکھا جاتا ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے۔ ایک ماہ مدن، نورانی بدن، نیچی نظریں سب کی خبریں، نیچی نظریں سب کی خبریں، وہ دکھا کے پون، وہ سنا کے سخن، میرا پھونک گیا سب تن من دھن۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم۔ پھر دیکھیں ایک فون انوینٹ ہوا جسے تھائی فون کہا گیا، تھائی فون۔ یہ this is a literal fulfillment of the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. People say I follow Nostradamus. People say I follow the old lady Shipton. People say I follow Joseph Smith. ان کی پریڈکشنز پر لوگ کہتے ہیں واو، اتنا بڑا ذہین شخص نوسٹراڈامس آج سے اتنے سو سال اتنا عرصہ پہلے اس نے آج کے بارے میں بیان کر دیا۔ 90% جھوٹ ہے، چند تکے لگ گئے تو لگ گئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم دیکھیں، حضور نے جو بیان فرمایا ویسے ہی ہو گیا۔ تھائی فون بنایا گیا۔ کیا بنایا گیا؟ تھائی فون۔ وہ اس لیے بنایا گیا کہ اگر انسان کام کر رہا ہے، ہاتھوں سے کوئی کام کر رہا ہے، تو وہ سٹرپ کر دے اپنے فون کو اپنی تھائی پر اور یوں رکھ کے فون پر کام کرے۔ اس کو کہا ہی تھائی فون گیا ہے، اس کا نام ہی تھائی فون ہے۔ ران پہ رکھ کے یہاں پر آپ اپنے سی سی ٹی وی کیمرہ آن کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں، آپ کی فیملی کیا کر رہی ہے۔ اب گھر سے باہر چلے گئے اور آپ کو علم ہے کہ آپ کے فیملی ممبرز کیا کر رہے ہیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسعت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام برزنجی نے روایت کیا۔ امام برزنجی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ وقت آئے گا اذا ذکر الرجل رؤیا، ایک انسان جب انسان کسی شخص کو یاد کرے گا، وہ فقط اس کو یاد کرے گا، جو ہی یاد کرے گا اس کے بارے میں سوچے گا، اسے دیکھنا چاہے گا تو دیکھ لے گا، سوچے گا۔ اب دیکھیں، اب کو چھوڑیں بھائی، آج سے 1400 سال پہلے تو بہت پہلے کی بات ہے، آج سے 40 سال پہلے بھی کیا کوئی اس بات کا تصور کر سکتا تھا؟ کیا سمجھتا اس بات کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی کے بارے میں سوچو گے تو اسے دیکھ لو گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں کہتا ہوں فاروق اعظم سے پوچھو، بات سمجھ میں آئے نہ آئے، انہوں نے ایک ہی بات کہی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی رسولا۔ ارے عمر فاروق کہتے ہیں اگر کچھ بات سمجھ آئے نہ آئے، حضور نے فرما دیا تو حق فرمایا، سچ فرمایا۔ آج آپ اپنے باپ کو یاد کرتے ہیں، اپنے بچوں کو یاد کرتے ہیں، اپنے فیملی ممبرز کو یاد کرتے ہیں۔ کوئی دوست آپ کا برطانیہ میں ہو، امریکہ میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ اپنا فون آن کرتے ہیں، آپ ویڈیو کال کرتے ہیں، جسے یاد کرتے ہیں فوراً دیکھ لیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والعصری، زمانے کو سمجھو، زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھو۔ یہ ایک تفسیر ہے والعصر کی، ان الانسان لفی خسر۔ ایک تفسیر یہ ہے، وقت کیا ہے؟ یاد رکھیں وقت ہوتا کیا ہے؟ وقت ہر ایک کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا۔ آئنسٹائن نے وقت کے متعلق بیان کیا کہ ٹائم از ریلیٹیو، تھیوری آف ریلیٹیوٹی آئنسٹائن کی مشہور تھیوری ہے۔ وقت ہر ایک کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں کسی کے لیے وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، کسی کے لیے بہت آہستہ گزرتا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس کا وقت ہے اور کون اپنے وقت کو کیسے گزارتا ہے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مناظرہ ایک فلسفی کے ساتھ ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ میں برکت کو نہیں مانتا، برکت کیا ہے، میں برکت کے تصور کو نہیں مانتا۔ ابراہیم بن ادہم نے فرمایا تو نے کتے دیکھے ہیں؟ کہا دیکھے ہیں۔ کہا تو نے بکریاں دیکھی ہیں؟ کہا دیکھی ہیں۔ کہا کیا کتے عام طور پر زیادہ نظر آتے ہیں یا بکریاں زیادہ نظر آتی ہیں؟ کہا بکریاں زیادہ نظر آتی ہیں۔ کہا بتا کتے زیادہ بچے جنتے ہیں یا بکریاں زیادہ بچے جنتی ہیں؟ کہا کتے زیادہ بچے جنتے ہیں۔ کہا کیا کتے ذبح ہوتے ہیں؟ کہا نہیں، کتے ذبح بھی نہیں ہوتے۔ کیا کہا بکریاں ذبح ہوتی ہیں؟ کہا بکریاں ذبح بھی ہوتی ہیں۔ کہا کتے بچے بھی زیادہ جنتے ہیں اور کتے ذبح بھی نہیں ہوتے، بکریاں بچے بھی کم جنتی ہیں اور بکریاں ذبح بھی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی بکریاں زیادہ نظر آتی ہیں، کتے کم نظر آتے ہیں، یہ کیا ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہا یہی تو برکت ہے۔ کہا یہی تو برکت ہے۔
کہا یہی تو برکت ہے، کہا یہی برکت ہے، بکریوں میں اللہ نے برکت رکھی ہے، کتوں میں اللہ نے وہ برکت نہیں رکھی۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ جب رات ہوتی ہے نا تو رات کے وقت بکریاں آرام سے سو جاتی ہیں، کتے پوری رات جاگتے رہتے ہیں، اور جب برکت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، بکریاں بیدار ہو جاتی ہیں، کتے اس وقت سو جاتے ہیں۔ جب برکت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، کتے سو رہے ہوتے ہیں، بکریاں بیدار ہوتی ہیں، اس لیے اللہ نے بکریوں میں برکت رکھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ صبح کے وقت سونا روزی کو روک لیتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ جل وعلا رزق میں روزی میں برکت پیدا کرے تو صبح بیدار ہوا کرو۔ تو وقت ہر ایک کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا، کسی کے وقت میں برکت ہوتی ہے، کسی کے وقت میں برکت نہیں ہوتی۔ اب حضور کے وقت کو دیکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کو دیکھیں، اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج اپنے حجرے سے جاتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ایک درخت کے ایک پتے کو لگتا ہے، اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ ابھی حرکت پیدا ہوئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس جاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، سارے انبیاء ان کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں، حضور ساتوں آسمانوں پر جاتے ہیں، البیت المعمور پر نماز پڑھاتے ہیں، ملائکہ نماز حضور کے پیچھے پڑھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش پر جاتے ہیں، جنت کی سیر کرتے ہیں، واپس آتے ہیں، چھٹے آسمان پہ آتے ہیں، 50 نمازیں 5 ہوتی ہیں، وہ اللہ سے کلام بھی ہوا، انبیاء سے ملاقاتیں بھی ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آتے ہیں۔ جب اپنے حجرے میں واپس آتے ہیں، ابھی تک اس پتے کی حرکت رکی نہیں تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت کی برکت ہے۔ وقت ہر ایک کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا، وقت میں فرق ہوتا ہے۔ آئنسٹائن اس کو بیان کرتا ہے، آئنسٹائن کہتا ہے، یہ آج کی ماڈرن فزکس بھی اس بات کو قبول کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ ممکن ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لمحے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سفر طے کریں۔ آئنسٹائن نے کہا کہ اگر کوئی شخص خلاؤں میں پرواز کرے، جسے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کہتے ہیں، خلاؤں میں پرواز کرے اور اس کی پرواز کی رفتار لائٹ کی رفتار کی طرح ہو، برق کی رفتار کی طرح ہو، روشنی کی رفتار کی طرح ہو، سپیڈ آف لائٹ پر وہ پرواز کرے، اتنا تیز ہو تو اس کے لیے وقت رک جائے گا۔ یعنی وقت ایک جیسا نہیں ہوتا۔ دیکھیے آپ اس زمین پر 400 کلومیٹر پر آور گاڑی چلا رہے ہیں تو کتنی تیز گاڑی جا رہی ہوگی، آپ محسوس کریں گے نا، گاڑی میں جھٹکے لگ رہے ہوں گے۔ اتنی 400 کلومیٹر پر آور آپ کی گاڑی جا رہی ہے تو کتنی رفتار محسوس ہوگی، کتنی حرکت محسوس ہوگی۔ ہاں ایسا کیجئے گا نہیں، اتنی تیز گاڑی چلائیے گا نہیں، ہاں کہ اپنا یہ نہ کہیں کہ یہاں سے یہ سبق سیکھا ہے۔ لیکن جب آپ جہاز پر جا رہے ہیں تو 500 کلومیٹر کی رفتار پر جہاز جا رہا ہے، لیکن آپ جہاز کے باہر دیکھتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں جہاز رکا ہوا ہے۔ اگر ارد گرد بادل نہ ہوں تو محسوس ہوتا ہے جہاز ایک جگہ رکا ہوا ہے۔ ہاں اگر کوئی پہاڑ سامنے سے آ جائے اور سائڈ سے آپ گزریں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کتنی تیز رفتاری سے جا رہے ہیں، وگرنہ جہاز رکا ہوا لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جتنا تیز جاتا ہے اتنا ہی اس کے لیے وقت رکتا چلا جاتا ہے۔ آئنسٹائن نے اس پر کلام کیا، کہا اگر دو جڑواں بھائی جو ایک ہی دن پیدا ہوئے، 20 سال کے ہیں، دونوں کی عمر اب 20 سال کی ہو گئی ہے، ایک بھائی خلاؤں میں چلا جاتا ہے، آسمان میں پرواز کرتا ہے، اس ملکی وے سے باہر چلا جاتا ہے، اس کہکشاں سے باہر چلا جاتا ہے، 2 ٹریلین کہکشائیں ہیں، اس میں پھر اوزون لیئر ہے، کرۂ نار ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اہل علم کہیں گے یہ ممکن ہی نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ وہاں پر اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا آگے جانا، جل جائے گا، آکسیجن لیول اتنا ڈراپ ہو جاتا ہے، وہ پھر گریویٹیشنل فورس بھی ہوتی ہے، یہ ممکن نہیں ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے۔ کہا لیکن اگر یہ ہو جائے اور وہ سپیڈ آف لائٹ پر سفر کرے، یعنی لائٹ کی سپیڈ کیا ہے؟ ایک سیکنڈ میں 300 کلومیٹر ہے پر سیکنڈ، یعنی 300,000 کلومیٹر، 300,000 کلومیٹر 186,000 مائلز پر سیکنڈ، وہ اگر اس رفتار سے سفر کرے تو کہا اس کے لیے وقت رک جائے گا، وقت رک جائے گا۔ اب وہ 20 سال کے لیے خلاؤں میں سفر کر رہا ہے، جب وہ واپس آئے گا تو اس کا وہ 20 سال کا بھائی 40 سال کا ہو جائے گا اور وہ بھی 20 سال کا ہی ہوگا۔ اس کی عمر، وہ جو دو ٹوینز ہیں ایک ہی دن پیدا ہوئے تو اس کا وہ 20، دونوں کی عمر 20 تھی،
یہ اوپر یہ اس کو ماڈرن سائنس ایکسپٹ کرتی ہے. تم کہتے ہو حضور کی معراج کیسے ہوئی, میں کہتا ہوں جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا, جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا, وہ راز مدینے والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. اگر ارض و سما کی محفل میں لو لاکھ لمحہ کا شور نہ ہو, یہ نور نہ ہو سیاروں میں, یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں, یہ رنگ نہ ہو خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گما سے گزرے گزرنے والے. خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گما سے گزرے گزرنے والے. پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے, کسے بتائے کدھر گئے تھے. پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے, کسے بتائے کدھر گئے تھے. خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گما سے گزرے گزرنے والے. پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے, کسے بتائے کدھر گئے تھے. جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن, تڑپ کے قدموں سے لیتے اترن, مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. کمان امکان کے جھوٹے نکتوں, ہاں کمان امکان کے جھوٹے نکتوں, تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. وہی ہے اول وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن, اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. خدا ہی دے صبر جان پر غم, دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم. خدا ہی دے صبر جان پر غم, دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم. جو ان کو جرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے. جو ان کو جرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ابھی تو صرف العصر پر بات ہو رہی ہے. العصر کیا ہے؟ یہ وقت ہے, اور وقت ہر ایک کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا. قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے, اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کے نزدیک مردوں کی عام ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی 67 ایئرز ہے, عورتوں کی ایوریج گلوبل لائف ایکسپیکٹنسی 74 ایئرز ہے. اور قیامت کے اس ایک دن کے